بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز جس لفظ سے ہوا ہے وہ الف لام میم ہے، جسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ کو ہم ملا کر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہر حرف علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ اگرچہ حروف مقطعات کے بارے میں چند ایک صحابہ کرام اور مفسرین نے اپنی آراء کا ذکر کیا ہے، مگر ذخیرہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت مروی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے۔ ہاں البتہ مفسرین نے حروف سے اپنے طور پر معنی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، اور عربی ادب کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی حروف مقطعات کا استعمال ہمیں ملتا ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے اسلوب میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف و مشہور تھا۔ خطیب اور شاعر حضرات اس اسلوب سے اپنے کلام کو مزین کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے عام استعمال کی وجہ سے یہ حروف مقطعات ان عربوں کے لیے کوئی انوکھی بات ہی نہیں تھی، اور عرب اس اسلوب سے چونکہ مانوس تھے، اس لیے اہل عرب نے اس طرح کی کلام سے سورۃ البقرہ کی ابتدا پر کوئی اعتراض نہیں کیا، وگرنہ تو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے حوالے سے کتنے ہی اعتراض اہل عرب کرتے رہے، اور چونکہ صحابہ کرام بھی اس اسلوب سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، اور نہ تو ان حروف کے سمجھنے پر ہدایت کا انحصار ہے، اور نہ ہی اس بات پر انحصار ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی اور مطالب نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پر رہنے یا ہدایت میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ جائے گی۔ اسی لیے امام قرطبی نے خلفائے اربعہ اور عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، مگر اس بات کی بھی سند ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو بھی ایک خاص طریقے سے سورتوں کے شروع میں ذکر کیا ہے۔ عموماً ان حروف کے بعد قرآن مجید وحی یا کتاب کا ذکر ہوتا ہے، اور یہی قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی ہے، مگر مختلف سورتوں کے شروع میں مختلف حروف مقطعات ہیں، ان کی کیا وجہ ہے یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے۔ حروف مقطعات ایک حروف سے 5 حروف پر مشتمل ہیں۔ ایک حرف جیسے سورہ قاف اور سورۃ صاد کے شروع میں حروف مقطعات قاف ہیں اور صاد ہے، اسی طرح 2 حروف والے جن میں حامیم، طٰہٰ اور سورہ یاسین کی ابتدا ہے۔ 3 حروف والے حروف مقطعات میں الف لام میم، الف لام را، اور 4 حروف میں الف لام میم صاد، الف لام میم را، اور 5 حروف میں کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف شامل ہیں۔ امام نسائی نے اپنی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن السلمی سے روایت بیان کی ہے کہ عبد الرحمن السلمی حامیم اور الف لام میم کو آیت ہی تصور کرتے تھے۔ چونکہ ان کے بارے میں کسی کو بھی باقاعدہ علم نہیں ہے، لہذا ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ اس کی تفسیر یا اس کے معنی و مطالب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پھر بھی ہم اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کی چند ایک آراء کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے ہیں، ان میں ان حروف مقطعات کا ذکر نہیں ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ابتدائی حصے ہیں جن کو ملانے سے اللہ تعالیٰ کا نام بن جاتا ہے، جیسے الف لام را اور حامیم اور نون، ان تینوں کو ملانے سے الرحمن بن جاتا ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں اور اس سلسلے میں خصوصاً طٰہٰ اور یاسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نام خود بتائے ہیں وہ محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف قرآن مجید کے نام ہیں، جبکہ قرآن مجید نے اپنے نام خود ہی بتا دیے ہیں، جو یہ ہیں: الکتاب، کتاب مبین، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم، فرقان، ذکر، تذکرہ، حدیث، احسن الحدیث وغیرہ۔ ان کی موجودگی میں حروف مقطعات کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ ایک قول یہ ہے یہ حروف صورتوں کے نام ہیں۔ یہ قول کسی حد تک درست ہے، مثلا صاد، قاف، طٰہٰ، یاسین صورتوں کے نام بھی ہیں اور صورتوں کی ابتدا بھی انہی سے ہی ہوتی ہے، اور سورۃ القلم کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم سے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد حضرت جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بھی بات اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ تمام حروف مقطعات پر لاگو نہیں ہوتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان حروف مقطعات کے معنی معلوم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا، بلکہ ان کے نازل کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔